کی رقتیں مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ثم الحمدللہ، دعوت اسلامی جو کہ عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے، اس کی مجلس نیک اعمال کے تحت آج یہاں سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد کے علاقے پریٹ آباد کی جامع مسجد فیضان ہاجرہ میں دعائے افطار اجتماع کا انعقاد ہے، اور الحمدللہ یہ اجتماع پاک مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا جا رہا ہے۔ میں تمام عاشقان رسول سے عرض کروں گا اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، عصر تا مغرب قبولیت کے لمحات ہیں، آپ سب کے سب ہمارے ساتھ اس دعائے افطار اجتماع میں شامل ہوں۔ انشاءاللہ حمد باری تعالی پیش کی جائے گی، سنتوں بھرا بیان ہوگا، اور انشاءاللہ اختتام پر اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ہم مناجات بھی کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا، تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ، وصف بیان کرتے ہیں سارے، سنگ و شجر اور چاند ستارے، وصف بیان کرتے ہیں سارے، سنگ و شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہر ایک خشک و تر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا
واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، بخشش تو ہمیں سب کو بھی مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے۔ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ جل جلالہ وجل شانہ وجل سبحانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کے آغاز میں نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی فضیلت پر مبنی ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کا سورج ڈوبنے سے لے کر جمعے کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، جو ایسا کرے گا روز قیامت میں اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت بھی کروں گا۔ تمنا ہے فرمائیے روز محشر، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتوں کو کیے لیتے ہیں تاکہ ثواب میں اضافہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لہذا حسب حال اس طرح نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اے عاشقان رسول، احیاء العلوم میں حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی ایک بہت ایمان افروز حکایت نقل فرماتے ہیں، جو کہ نماز میں خشوع اور خضوع کے تعلق سے آپ نے تحریر فرمائی۔ چنانچہ آپ نے تحریر فرمایا کہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ اپنے وقت کے بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان سے لوگوں نے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا کہ حضور آپ کی نماز کا کیا حال ہے، آپ نماز کیسے ادا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے اپنی نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں پورا وضو کرتا ہوں، پھر نماز کی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں،
یہاں تک کہ میرے تمام اعضاء یعنی میرے بدن کے حصے پرسکون ہو جاتے ہیں۔ پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور کعبہ شریف کو ابروؤں کے سامنے اور پل صراط کو قدموں کے نیچے اور جنت کو سیدھے ہاتھ کی طرف اور جہنم کو الٹے ہاتھ کی طرف اور ملک الموت علیہ السلام کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں۔ یعنی یہ تمام تصورات میں اختیار کرتا ہوں کہ جنت میرے سیدھی طرف ہے، جہنم میرے بائیں طرف ہے، میرے پیچھے حضرت ملک الموت علیہ السلام موجود ہیں جو میری روح قبض کرنے کے لیے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان تصورات کے ساتھ، ان تخیلات کے ساتھ میں نماز کا آغاز کرتا ہوں کہ کعبہ شریف میرے سامنے ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز تصور کرتا ہوں، اور پھر امید و خوف کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، رکوع عاجزی کے ساتھ اور سجدہ خشوع کے ساتھ کرتا ہوں، اور خوب اخلاص سے کام لینے کے باوجود یہی خوف رکھتا ہوں کہ نہ جانے میری نماز قبول ہوگی یا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی عظیم نماز ہے، کتنا پیارا انداز ہے، کیسا خشوع و خضوع ہے، اور کیسے مقدس خیالات ہیں، تخیلات ہیں، خشوع و خضوع کا کتنا زبردست اہتمام ہے۔ اس کے باوجود کیفیت یہ ہے، حالت یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ نہ جانے میری نماز قبول ہوگی یا نہیں۔ اے کاش ہمیں بھی توفیق ملے کہ ہم بھی ایسی پیارے پیارے تصورات باندھ کر نماز پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کی نماز کے آئینے میں جب ہم اپنی نمازوں کو دیکھتے ہیں تو صحیح بات تو یہ کہ شرم سے، ندامت سے سر جھک جاتا ہے۔ ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، اور نمازوں کے تعلق سے تو اتنی غفلتیں ہیں کہ بس کیا بیان کیجیے۔ ایک بہت بڑی اکثریت تو نماز پڑھتی نہیں ہے۔ اچھا، جو پڑھتے ہیں تو پھر ظاہری آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا، یعنی نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے سنن، مستحبات، نماز کے مفسدات کس کو خبر ہے، کن کو معلومات ہے؟ اچھا، پھر ایک تعداد کہ جو چلیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز کے ظاہری آداب کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو پھر باطنی آداب کا خیال رکھنے والے تو بہت ہی قلیل ہیں۔ اور باطنی آداب میں خشوع و خضوع جو کہ نماز کی روح ہے، نماز کی جان ہے، کہ اس کے بغیر نماز نماز نہیں، اس کا خیال رکھنے والے تو بہت ہی زیادہ تھوڑے ہیں۔ اور ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اللہ پاک اپنا فضل و کرم فرمائے، اور ان ستودہ صفات ہستیوں کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کر سکیں۔ اچھا، پھر غفلت کا عالم یہ کہ ایسی نمازیں پڑھنے کے باوجود، وہ اتنی عظیم نمازیں پڑھتے، اس کے باوجود ڈرتے تھے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اور ہم اس طرح غفلت میں پڑھنے کے باوجود ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، نہ اس طرف توجہ آتی ہے کہ ہماری نماز کیا اس لائق ہے کہ یہ قبول ہوئی ہوگی، ہمیں یہ خیالات نہیں آتے۔ تو اللہ پاک ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے قرآن کریم میں رب العالمین جل جلالہ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ پاک کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر
ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پائیں گے۔ اور مزید اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے کہ ایمان والے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت ان کے دلوں میں اللہ کریم کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن یعنی ٹھہرے ہوئے پرسکون ہوتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خشوع کا معنی ہے دل کا فعل اور ظاہری اعضاء کا عمل۔ دل کا فعل یعنی اللہ پاک کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہوا ہو، اور ظاہری اعضاء کا عمل یعنی سکون سے کھڑا رہے، ادھر ادھر نہ دیکھے، اپنے جسم اور کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلے اور کوئی فضول کام نہ کرے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع مستحب ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں کہ نماز کا کمال، نماز کا نور، نماز کی خوبی فہم و تدبر اور حضور قلب پر ہے۔ مطلب یہ کہ اعلیٰ درجے کی نماز وہ ہے جو خشوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ تو اس طرح ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے کہ جس میں ہمارا جسم تو حاضر ہو، اس کے ساتھ ساتھ دل و دماغ بھی وہیں پر ہو، اللہ رب العالمین جل جلالہ کی عظمت پیش نظر ہو، اس کی بارگاہ میں حاضری کا خیال ہو، اور ان تمام خیالات کے ساتھ جب حاضر ہو کر ہم نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن نماز کی برکتیں ہم پر ظاہر ہوں گی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس مسلمان پر فرض نماز کا وقت آئے اور وہ اچھی طرح وضو کر کے خشوع کے ساتھ نماز پڑھے اور درست طریقے سے رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ اور یہ گناہوں کی معافی کا سلسلہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت جو کہ حقیقی عاشق نماز ہیں، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ مبلغ نماز ہیں، کہ آپ کی ترغیب، آپ کے سنت و بھرے بیانات، آپ کے مدنی مذاکرات میں نماز کی ترغیبات سن سن کر ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان نمازی بن چکے ہیں، اور آپ خود بھی نماز سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ نماز کے تعلق سے آپ نے بہت پیارے اشعار قلم بند کیے، آئیے چند مل جل کر ہم بھی پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ہر عبادت سے بڑھ کر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، قلب غمگی کا سامان فرحت نماز، قلب غمگین کا سامان فرحت نماز، ہے مریضوں کو پیغام صحت نماز، ہے مریضوں کو پیغام صحت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز، یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، یا خدا
تجھ سے عطار کی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے پیاری امت نماز، مصطفیٰ کی پڑھے پیاری امت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، ابھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ جس مسلمان پر نماز کا وقت آئے اور وہ اچھی طرح وضو کر کے خشوع کے ساتھ نماز پڑھے اور درست طریقے سے رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ گناہوں کی معافی کا سلسلہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو نماز کی برکت دیکھیے کہ الحمدللہ یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے، اور نیکیوں کی برکات صرف اخروی ہی نہیں بلکہ الحمدللہ نیکیوں کی برکات دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ جی ہاں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ غم کو دور کرتا ہے۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب راہ علم کے صفحہ نمبر 87 پر ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا اور علم دین حاصل کرنے میں لگے رہنا فکر و غم کو دور کر دیتا ہے۔ آج ہر شخص کسی فکر میں، اندیشے میں، غم میں مبتلا ہے، تو اے مغموموں، آؤ، آپ کو دعوت پیش کی جاتی ہے کہ آپ نمازی بن جاؤ، نماز کی پابندی کرو، انشاءاللہ یہ نماز آپ کے غموں کو، آپ کی فکر کو، آپ کے اندیشوں کو انشاءاللہ دور کرنے کا باعث بنے گی۔ اسی طرح آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ روزی میں برکت۔ ہر شخص روزی میں برکت کا طلبگار ہے اور روزی میں تنگی کا شکار نظر آتا ہے یا اس کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سنیے، اسی کتاب راہ علم کے صفحہ نمبر 92 پر ہے کہ روزی میں برکت کا مضبوط ترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان نماز کو خشوع و خضوع، تعدیل ارکان کا لحاظ کرتے ہوئے اور تمام واجبات اور سنن و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرے۔ تو ظاہری اور باطنی آداب کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھنا یہ روزی میں برکت کا بھی ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح تابعی بزرگ حضرت مسلم بن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ اس قدر توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ اپنے آس پاس کی کچھ بھی آپ کو خبر نہ ہوتی۔ ایک بار نماز میں مشغول تھے کہ قریب آگ بھڑک اٹھی، لیکن آپ کو احساس تک نہ ہوا، یہاں تک کہ آگ بجھا دی گئی۔ تو دیکھیں، دنیاوی مصیبتیں، پریشانیاں بھی نماز کی برکت سے دور ہوتی ہیں، نماز میں خشوع و خضوع کی برکت سے دور ہوتی ہیں۔ تو آئیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی پانچوں نمازوں کی حفاظت کریں گے اور انہیں ظاہری اور باطنی آداب کا لحاظ کرتے ہوئے انشاءاللہ ادا کریں گے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو ہم ایسے ہو جاتے گویا آپ ہمیں نہیں پہچانتے اور ہم آپ کو نہیں پہچانتے۔ کیا نماز سے محبت تھی، کیسا نماز کا خیال تھا۔ پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ایسے ہوتے گویا گڑی ہوئی میخ یعنی کھونٹی ہیں، اور بعض صحابہ اکرام رکوع میں اتنے پرسکون ہوتے کہ ان پر چڑیاں بیٹھ جاتی گویا وہ بے جان چیزوں میں سے ہیں۔ یعنی اتنا ٹھہر ٹھہر کر، اتنا خشوع و خضوع کے ساتھ، اتنی یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ رکوع میں اس قدر ٹھہراؤ ہوتا تھا کہ جانور انہیں جمادات سمجھ کر پرندے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ نماز والی کیفیت پر اٹھائے جائیں گے، یعنی نماز میں جس کو جتنا اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے اسی کے مطابق ان کا حشر یعنی اٹھایا جانا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ
نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان نماز میں تحریر فرماتے ہیں کہ خشوع کی جگہ دل ہے، جبکہ اعضاء اس کے ظاہر ہونے کا مقام ہے۔ خشوع کا حاصل ہونا اللہ پاک کی نہایت عظیم نعمت ہے۔ شیطان پہلے تو بندے کو نماز سے روکتا ہے، اگر بندہ پھر بھی نماز پڑھنے لگتا ہے تو مختلف دنیاوی چیزیں یاد دلا کر نماز کی روح یعنی خشوع و خضوع ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، یعنی اے اللہ پاک میں اس دل سے تیری پناہ لیتا ہوں جو خشوع اختیار نہ کرے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی سمجھداری سے ہے کہ پہلے ہی اپنا ضروری کام نپٹا لے تاکہ نماز شروع کرتے وقت اس کا دل فارغ ہو۔ تابعی بزرگ حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اہل خانہ سے فرماتے کہ مجھ سے متعلق اپنی تمام حاجتیں میرے نماز شروع کرنے سے پہلے پہلے مجھے بیان کر دو۔ یعنی بزرگوں کا یہ انداز ظاہر یہ کر رہا ہے کہ ہم بھی نماز سے پہلے اپنے ضروری کام کاج کر لیں، یعنی وہ باتیں وہ کام جو نماز میں خیال بٹھنے کا سبب بنے، نماز میں دھیان ادھر ادھر ہونے کا باعث بنے، ان تمام کاموں کو نماز سے پہلے ہی پورا کر لیا جائے، ان تمام کاموں کو نماز سے پہلے پہلے کر لیا جائے تاکہ نماز میں کسی طرح کا بھی دھیان نہ بٹے۔ چنانچہ چند باتیں امیر اہل سنت نے تحریر فرمائی جو نماز میں خشوع حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مثلاً ضروری بات چیت اور فون کرنے سننے سے فارغ ہو لیجئے، موبائل فون سائلنٹ کر دیجئے، بچوں سے دور رہیے، شور و غل کی آواز سے بچنے کی تدبیر کیجئے، جو انتظار میں ہو اس کو فارغ کر دیجئے، سامنے والی دیوار پر نقش و نگار ہو یا سامنے شیشہ وغیرہ ہو اور دھیان بٹتا ہو تو جگہ بدل دیجئے، اگر گرمی خشوع میں رکاوٹ بنتی ہو تو پنکھے یا ممکن ہو تو ایسی کی ترکیب رکھیے۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں انشاءاللہ اگر ہم نماز ادا کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ہماری نماز میں خشوع و خضوع ضرور ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبولیت کے لمحات ہیں، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور مناجات میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو،
رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عاشقان رسول متوجہ، افطار کا وقت ہو گیا ہے، افطار کر لیجئے۔ حیدرآباد میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیں، حیدرآباد میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، یہاں کے ناظرین اور حاضرین افطار کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک، ہمیں اپنا نیک اور پسندیدہ بندہ بنا، ہمیں عاشق نماز با جماعت بنا۔ مولا کریم، ہماری کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو، ہمیں نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارے بیماروں کو صحت کلی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین، عالم اسلام کی خیر فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کی غیبی امداد فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں۔